جس دن کا سب کو انتظار تھا آج وہ دن آ گیا۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور رمضان کا پہلا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، بخششیں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر انسان کو اس کا انتظار ہوتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے ہر گھر میں خوشیاں لے کر آتا ہے، ہر گھر میں رزق و دولت لے کر آتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکت لے کے آتا ہے۔ ناظرین، جن حاجات کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جن مقاصد کے لیے ہم پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آج رمضان کے پہلے عشرے میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا تیسرا عشرہ جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ رحمت کے عشرے سے شروع ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس رحمت کے عشرے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھتا ہے، پڑھنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، اکابرین فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نسلوں تک رزق اور دولت کی بہار آ جاتی ہے۔ آج مانگنے والا بھی بانٹنے والا بھی بن جائے گا۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی قید، کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازی ہو جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان سجایا جاتا ہے، لوگ صبح سحری میں اٹھتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، رب کی ذات خود بندے سے پوچھتی ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جو بندہ رب کی اس بات کو سن لیتا ہے، رب کی اس صدا کو سن لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے، رب کی صدا پر لبیک کا طریقہ کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آج میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے رب کعبہ کو لبیک کہنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جب رب کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے اور پوچھتی ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت رب کریم سے کیسے مانگا جائے، تو آج وہ طریقہ بھی بتاؤں گی، آج وہ اعمال بھی بتاؤں گی، آج رب کریم سے ہر بات منوانے کا مقصد بھی، کامیابی کا وہ طریقہ بھی بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، جس کو رب کی ذات رمضان کا مہینہ دلائے اور وہ اس مہینے کو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر، اس بات پر آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور دنیا داری میں اس مہینے کو گزار دے، یہاں وہاں کی ٹھوکروں میں اس مہینے کو گزار دے، تو وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ جب رب کے پیارے محبوب نے کہہ دیا تو پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مرنے والے کو سیدھا جنت میں بھیجا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر کسی کا دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، ہر گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا ایک مستند عمل ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔
آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اتنی ہی جلدی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ آپ افطاری میں کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جب چاہیں، جس وقت ملتا ہے، وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے روزانہ کرتی رہوں گی۔ اب توجہ کیجیے گا، رمضان کی پہلی جمعرات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت یا کسی پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آج آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، رزق، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ وقت، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آج کے عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جن کا مطلب اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، اور بعض اوقات کسی گناہ سے پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں اور نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ندامت اور شرمندگی سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب کی ذات اس بندے سے راضی ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ رمضان کی پہلی جمعرات کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنی یا مغنی کا وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو گئی۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجات پورا کروانے کا وقت ہے، اپنے مقصد کا ستارہ چمکانے کا وقت ہے۔ آج خالی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔
رمضان کا پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھتا ہے، رات تہجد میں پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے، افطاری کے وقت پڑھتا ہے، رمضان کا ہر وقت قبولیت کا ہے، میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح اپنے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار لازمی کیجیے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں 33 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سب سے خاص ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں پہلی جمعرات کو کامیابی کا ایک ایسا راز، ایک ایسا شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کیے جا رہی ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے گی تو بچے عروج، ترقی اور کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی، اس کا مقدر بدل جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، جس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تندرستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی خاص ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ رب کے کلمات ہیں، مانگنا رب سے ہے۔ مہینہ رمضان کا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے منہ سے باہر نکلی بات کو رب کے حکم پر پورا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، آپ کی پریشانیوں کا حل لے کر آ جائیں، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پھر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے ہیں، طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اتنا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا۔ اب ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ آپ نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت، شہرت، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دل میں جو آئے گا مانگتے چلے جانا۔ یقین کیجئے آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔